السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان بفیضان مرشد عبد حیدر۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ فاتحہ۔ سب سے پہلے میں ایک چیز دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ میں نے جب یہ پڑھی ہے تو یہ بہت سارے سوالات جو نا جنم لیے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ تھا ساتھ نام اللہ کے، ساتھ نام اللہ کے، یہ شروع اللہ کے نام سے نہیں تھا، ساتھ نام اللہ کے۔ میں اس کا اسکرین شاٹ، اس کا جو لفظ با لفظ ترجمہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ شروع کی تو عربی بھی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آیت شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ ایک آنا چاہیے تھا، الرحمن الرحیم یہاں پہ دو آنا چاہیے تھا۔ جس طرح یہاں پہ دیکھیں ایک آ گیا، دوسری آیت مکمل ہوئی دو آ گیا، یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس میں ایک وجہ ہے جو آپ کو کبھی بھی نہ تو پتہ چل سکی پہلے تو نہ چلے گی۔ چلو فی الحال میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی۔ یہ آیات کتنی ہیں؟ 7۔ کتنی آیت ہیں؟ 7۔ لیکن یہاں پہ لکھی کیوں نہیں ہوئی جبکہ یہاں پہ تو لکھی ہوئی ہیں؟ یہ کیا وجہ بن گئی؟ جی بتاتا ہوں میں یہ بھی کیا وجہ ہے۔ اس میں جب دوسرا قرآن پاک کھولوں گا، میں اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، وہ ورک کے اوپر تو نہیں، جو اسلام 360 ایپ ہے، میں اس کے اوپر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی اور جو الگ الگ آیت ہے نا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ جی یہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ میں آیت نمبر 7 ہے، اس کی آیت ہے ہی 7۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو لفظ بائی لفظ ہے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ شروع کی تو عربی بھی نہیں ہے، ساتھ نام اللہ کے، لہذا یہ بات آپ کی کلیئر ہوئی۔ اب میں اگلی طرف لے کے چلتا ہوں۔ جی آگے الحمدللہ رب العالمین یہ لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 1، گول دائرہ بھی ہے، دوسری اوپر بھی لکھا ہوا ہے، الرحمن الرحیم یہ 2 ہے، آیت نمبر 2۔ آگے ہے مالک یوم الدین، آیت نمبر 3۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 4۔ اہدنا الصراط المستقیم، آیت نمبر 5، ادھر بھی 5 لکھا گول دائرے میں، اوپر بھی 5 لکھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ انہوں نے 6 آیت نمبر 6 لکھ دیا ہے، لیکن یہاں پہ گول دائرہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ 6 لکھا بھی نہیں ہوا۔ یہی پوائنٹ تھا جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا آپ کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے وہ لائنیں لگایا نہیں، نمبر نہیں لگائے۔ آگے ہے 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا جی آپ نے دیکھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات، مقصد میرا جو بات کلیئر کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ آیات 7 لکھی ہوئی ہیں تو دیکھیں نا، یہاں پہ 1 آ گیا، آگے 2 آ گیا، یہاں پہ 3 آ گیا، یہاں پہ 4 آ گیا، یہاں پہ 5 آ گیا، یہاں پہ 6 آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ 5 ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن خیر انہوں نے دائرہ بھی نہیں دیا۔ لیکن میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ یہاں پہ اگر آیات 7 ہیں تو یہاں پہ گول دائرہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ لکھا بھی کیوں نہیں اور گول دائرہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی یہ 2 علماء کی بحث ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیت بنتی ہے، کوئی کہتا ہے بنتی، کوئی کہتا ہے نہیں بنتی۔ تو میں نے بس اس سے ایک ہی سوال کیا، کیا اس دور میں جب قرآن پاک کے اوپر یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا کیا آل رسول موجود نہیں تھے؟ کیا امام حسن، امام حسین، کیا آل رسول میں سے کوئی امام موجود نہیں تھا؟ ان سے جا کے پوچھ لیا جاتا کہ واقعی یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ 6 ہیں، یہ 7 ہیں، یہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بچپن سے یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ سورت پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا گیا اس بات پہ۔ اب دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ تو سب لکھ دیا۔ یہ صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ عام بندہ جو ہے نا اس بحث میں پڑے ہی نہ، اس کو سمجھ آنی نہیں، وہ اس جھنجھٹ میں پڑے ہی نہ۔ لیکن یہ باتیں غور کرنے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج تک ہم ترجمہ پڑھتے آئے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، پوچھا جائے یہ شروع لکھا کہاں ہوا ہے؟ لفظ ہے ساتھ نام اللہ کے، بے کا معنی آتا ہی ساتھ کے ساتھ ہے،
7 نام اللہ کے، لیکن وہ تو تھا ہی تھا، ادھر بھی جو ہے نا معاملہ وہ کچھ عجیب ہی ہے۔ باقی کوئی علماء، کوئی عالم، کوئی کوئی بھی جو صاحب علم ہے وہ بڑے پیار سے یا 2 + 2 والی بات بڑے سادہ سے الفاظ میں بات سمجھا دے کہ یہ کیا بات ہے۔ ویسے تو میں نے تو عالم سے پوچھا تھا نا، اس نے کہا 2 علماء کی بحث ہے، کوئی کہتا یہاں پہ آیت مکمل ہو بنتی ہے، کوئی کہتا نہیں بنتی، بس اسی تو ہمیں تو کلیئر نہ ہوئی یہ چیز۔ باقی قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن ہاں پڑھنا کیسے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا استاد کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں کوئی استاد ڈھونڈ لیں، کوئی ایسا استاد ڈھونڈ لیں کہ جو رابطہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہو، کیونکہ اگر بغیر کسی معرفت والے کے آپ قرآن بھی پڑھیں گے نا تو پھر وہی حساب ہوگا اول الامر والا، اطاعت اللہ کی کرو، رسول کی کرو اور اول الامر کی کرو۔ اور قرآن کے مطابق جو اول الامر یزید کو قرار دے رہے تھے، یہ صاحب حکومت ہے، یہ اول الامر ہے، امام حسین اول الامر نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے کسی وارث قرآن سے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو سمجھ ہوتی کہ اول الامر اصل میں کون ہے۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔